اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ انبیاء کی تکذیب اور ان سے بے جا مطالبات۔ دنیا کی زندگی ان دنیا داروں کے لیے کھیل و تفریح ہے اور آخرت کا گھر ہی اہل تقوی کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اس حقیقت پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل کڑھتا ہے۔ حقیقت میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، انہوں نے اپنی تکذیب اور اذیتوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور آپ کے پاس رسولوں کے حالات کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اگر ان کی بے توجہی اور بے رخی آپ کو بہت گراں گزر رہی ہے تو اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ نبی کے دل میں ان کے مطالبات پورا کرنے کی بات ان کی ہدایت کے جذبے سے آتی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبہ کیا گیا ہے کہ اس فکر میں نہ پڑیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، اس لیے ان نادانوں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کے مطالبات کے لیے پریشان نہ ہو، نہ اس کی فکر میں پڑیں، نہ اللہ سے ایسا مطالبہ کریں۔ جو لوگ صحیح معنی میں سنتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، اور جو مردہ ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی بے حس مردوں کی طرح ہیں، انہیں اللہ قبروں سے اٹھائے گا اور اس کی طرف ہی انہیں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ ویسی ہی نشانی جیسی انہیں چاہیے تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نادان اور جاہل ہیں۔
ان کے بے جا مطالبات کی بنا پر اللہ نشانی نہیں اتارا کرتا۔ زمین میں جتنے جاندار ہیں، فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، وہ تمہاری طرح کی مخلوقات کی جنس در جنس ہے۔ ہم نے اپنے نوشتے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اور پھر سب کو اپنے رب کی طرف سمیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ تاریکیوں میں بھٹکنے والے بہرے گونگے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو تم اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے؟ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، اپنی دیو مالا پر یقین رکھتے ہو تو انہیں پکارو۔ ہاں تم اللہ ہی کو پکارو گے، پھر وہ اگر چاہے گا تو تمہاری موت کو ٹال دے گا، اور تم ایسے حالات میں اپنا شرک بھول جاتے ہو۔ سورۃ الانعام کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 41 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی تصویر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر پیش کی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں منہمک ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، پیغمبر انہیں یاد نہیں ہوتے، فرشتوں سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا، بس یہ دنیا کی جو مادی زندگی ہے اس میں لگے رہتے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی اعلیٰ فکر نہیں آتا، اور وہ اس دنیا کی مادی چیزوں میں ایسا لگتے ہیں کہ ان کے اندر نہ کوئی بلند فکر پیدا ہوتا ہے، نہ اچھا عمل وجود میں آتا ہے۔ بس دنیا کی زندگی کو وہ کھیل کود سمجھتے ہیں، تفریح سمجھتے ہیں، پوری زندگی تفریح میں گزار دیتے ہیں، لذتوں میں گزار دیتے ہیں، شہوتوں میں گزار دیتے ہیں، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ انہیں ہوش ہی نہیں آتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، انہیں ہوش ہی اس کا نہیں آتا کہ انبیاء کرام کی بعثت کیوں ہوئی اور وہ کیا پیغامات دیتے رہے۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ آخرت کا جو گھر ہے، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے اور اس کی بڑی مختصر کہانی ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو جو زندگانی ملی ہے اس دنیا میں بڑی محدود ہے، بڑی مشکوک ہے، بڑی غیر معتبر ہے۔ یہ تک کسی جوان کو پتہ نہیں کہ اس کو ادھیڑ عمر ملے گی، کسی ادھیڑ عمر والے کو پتہ نہیں کہ بڑھاپا ملے گا، کون ہے جو بچپن میں چلا جائے گا، کون ہے جو جوانی میں رخصت ہوگا، کس وقت کس کے لیے پیام موت آئے گا، کہاں آئے گا، کس طرح آئے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ اس اعتبار سے ایک اندھیرا ہے، مستقبل کا علم نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کے فیصلے فرما رکھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اہل ایمان کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے، اہل دین کے لیے، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں۔ وہی دوامی زندگی ہے، وہی اصل راحت کی زندگی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت رکھی ہے، کوئی کھٹکا نہیں رکھا ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ایک مرتبہ وہاں جانے کے بعد پھر ابد الآباد کی جو زندگی عطا فرمائی جائے گی، اس کا کبھی خاتمہ نہیں، اور اس کی لذتوں کا کبھی سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں، تم لوگ اپنی عقل سے، سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو دنیا اور آخرت کا ایک مختصر سا تقابل ہے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جن حالات سے دوچار تھے، جس طرح آپ کو دکھ دیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، مذاق اڑایا جاتا تھا، پپتیاں کسی جاتی تھی، آپ کے اصحاب پر جو ظلم ہوتا تھا اور آپ دیکھتے تھے، بلال کو تڑپتا دیکھتے تھے، خبیب و خباب پر ظلم دیکھتے تھے، عمار و یاسر و سمیہ پر ظلم دیکھتے تھے، دل آپ کا پھٹا جاتا تھا، آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اور پھر جو مطالبات ہوتے تھے کافروں کی طرف سے، یہ دکھائیے، یہ دکھائیے، یہ نشانی بتائیے، آپ بڑے اگر نبی ہیں اور سچے ہیں اور اللہ سے آپ کا رابطہ ہے تو فلاں فلاں مطالبے ہمارے پورے کیجئے۔ ان کے مطالبات کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الاسراء میں اور دیگر صورتوں میں فرمایا گیا ہے۔ تو یہ جو ماحول تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا آزمائشی ماحول تھا، ایسے سخت امتحان کا ماحول تھا، ایسے کرب کا ماحول تھا، جس میں کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا اور کبھی اللہ سے آپ یہ درخواست کر دیتے کہ اللہ نشانیاں دکھا دے۔ یہ جو حالت ہوتی تھی جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جو قریب تھے وہ دور ہو گئے، جو رشتہ دار تھے وہ انجانے بن گئے، کل تک جو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے اور محبت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو آنکھوں کا تارہ ہے، وہ سب کے سب بدل گئے، اس لیے کہ ان کے نظریات کے خلاف، ان کے عقائد کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کھلی اور صاف دعوت دی اور شرک کے خلاف علم بلند کر دیا۔ یہ انہیں گوارا نہیں تھا، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی روایات، باپ دادوں سے جو کچھ ان کو ملا اس کے خلاف وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح تسلی دے رہا ہے اس کے لیے، اس میں ہم سب کے لیے اور قیامت تک جو لوگ بھی دین کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، اصلاح کا کام کریں، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یعنی آپ پر جو کیفیات طاری ہیں، جس طرح نفسیاتی چوٹ لگ رہی ہے اور جیسے آپ ذہنی آزمائش میں ہیں اور آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے اور آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں آپ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے۔ اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں کام کیا، ان سے کسی مفاد کا مطالبہ نہیں کیا، ایک پیسہ نہیں مانگا، اپنی جان لگا دی، مال لگا دیا، وقت لگا دیا، دماغ لگا دیا، ان کو دعوت دیتے رہے، ان کی اصلاح کے لیے پوری زندگی صرف کی۔ حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت لوط نے، حضرت شعیب نے، حضرت ابراہیم نے، سابقہ انبیاء نے، ان کے بعد کے انبیاء نے جو قربانیاں دی ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا اور خاص طور پر مکی صورتوں میں کیا، وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کو ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، جھٹلایا گیا، صبر کیا، تکلیفیں دی گئیں، صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری نصرت کا فیصلہ ہو گیا اور نصرت آ گئی۔ اور جب انبیاء کی نصرت اللہ فرماتا ہے تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، 950 سال کی محنت کے باوجود تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ تھے اور اکثریت جھٹلانے والی تھی، کافر تھی، مشرک تھی۔ اور اللہ کے غنا کا یہ حال ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگ جو ان کے ساتھ تھے بس صرف ان کو اپنی نصرت سے نوازا، ان کی حفاظت فرمائی، کشتی ان کے لیے فراہم کروائی، باقی اکثریت کو، لاکھوں انسانوں کو ختم کر دیا۔ یہ خدا کا غنا، خدا کی بے نیازی جس سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی یہی واقعہ، تھوڑے سے لوگوں نے ان کو مانا ایک لمبی جد و جہد کے باوجود، اور اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے جھلسا کے رکھ دیا۔ یہی صورتحال حضرت صالح کے ساتھ ہوئی، حضرت لوط کے ساتھ ہوئی کہ حضرت لوط کے ماننے والے بس معدود چند، اتنی محنت کے باوجود اللہ کا نبی محنت کر رہا ہے اور ناکامی دکھائی دے رہی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط سے کہہ دیا کہ بس اپنے لوگوں کو لے کر بستی سے نکلو، اور ان پر صبح ہی صبح عذاب آنے والا ہے۔ پھر جو بھیانک عذاب آیا ہے، دنیا کی قوموں میں کسی پر وہ عذاب نہیں آیا جو قوم لوط پہ آیا۔ تو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، تکذیب پر، ایذا پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی، کس طرح آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ کا دیا ہوا کام کریں،
ہم دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ سے جوڑیں، اللہ سے ملائیں اور توحید کی دعوت دیں اور اللہ کا تعارف کرائیں اور ان کے دلوں کے اندر سے کفر و شرک کو نکالنے کی کوشش کریں. صرف کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور انبیاء کرام کے واقعات قرآن پاک میں اسی لیے سنائے گئے کہ سب سے پہلے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سبق لیں، عبرت حاصل کریں اور ان واقعات کو پڑھ کر اپنے لیے نظام طے کریں. اور پھر اللہ نے آگے بڑھ کر اتنی زبردست بات کہہ دی کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. نبی پاک علیہ السلام سے ان کا خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، محبت کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بہت بھاری گزر رہا ہے، سخت تکلیف دہ ہے کہ لوگ آپ کی سن نہیں رہے ہیں، لوگ کترا رہے ہیں، آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے خلاف تبصرے کر رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، آپ پر کتنا بھاری ہو رہا ہے. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں اور کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں. اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں مایوس ہو جائیے. ہم چاہیں گے تو نشانی دکھائیں گے، ہم چاہیں گے تو سب کو ہدایت کے لیے مجبور کر دیں گے اور ہم چاہیں گے تو ان کو محروم رکھیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. دنیا میں کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، کوئی مشرک ہوتا ہی نہیں، کوئی ظالم ہوتا ہی نہیں. اب اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اگر، اور اس نے ہر طرح کے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور انبیاء کرام کی لمبی محنتوں کے باوجود بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہدایت کی توفیق حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے کہ نادانوں کی باتیں مت کیجیے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو صحیح معنی میں سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں، باقی مردے ہیں جو بات نہیں سنتے، حق قبول نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں، کتراتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا طے ہے، یہی نظام الہی ہے. اس لیے آپ ان سے امید مت کریں، اللہ چاہے گا تو نشانیاں بھی دکھا دے گا اور اللہ تو قادر ہے کہ وہ جس وقت چاہے جیسی چاہے نشانی لا کے دکھا دے. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ جتنے بھی رینگنے والے جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، بلوں میں جو کیڑے مکوڑے ہیں، فضا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں، جنگل میں جو درندے ہیں اور جہاں جہاں بھی جس قسم کے بھی جانور ہیں، یہ آپ ہی کی طرح کی مخلوقات ہیں. ان کو ہم نے الگ صلاحیتیں دی ہیں، ان کو ہم نے الگ ملکات عطا کیے ہیں اور ان کا ہم نے الگ کام رکھا ہے. اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان میں سے سب ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے نغمے گا رہا ہے. پہاڑ ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب اللہ کی تسبیح میں اور حمد ثنا میں مشغول ہے. اور یہ فرمایا گیا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ تو اپنی تسبیح کر رہے ہیں، اے انسانوں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ہم جو اپنے کو ذوی العقول کہتے ہیں اور ہم جو اپنے امتیاز کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کہ ہمارے اندر فلسفی ہے، مفکر ہے، اللہ کہتا ہے تم نہیں سمجھتے. یعنی انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھتے. جو ان کی تسبیح کا انداز ہے، اللہ نے ان کے اندر جو عادات پیدا کی اور اطوار پیدا کی، وہ اللہ جانتا ہے. اور ان کو اللہ نے جو طبعی صلاحیت اور شعور عطا فرمایا ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور سب اللہ کے ساتھ مگن ہیں. اور باقی جو لوگ بھی منکرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ سمن بکمن فی الظلمات ہیں، تاریکیوں میں ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور صراط مستقیم سے محروم ہیں. اللہ چاہتا تو صراط مستقیم پر ان سب کو گامزن کر دیتا، لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، یہ منشا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے، کیا حکمت ہے، اس کو تو اللہ نے ظاہر فرما دیا کہ اس دنیا کو جنت بنانا مقصود نہیں ہے.
یہ امتحان کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، موت کی جگہ ہے، بیماری کی جگہ ہے، طوفان کی جگہ ہے، زلزلوں کی جگہ ہے۔ ہاں کچھ سامان بھی دیا گیا ہے، زیست کا سامان بھی دیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اس زمین پر جائے قرار عطا فرمائی گئی ہے اور سامان زیست دیا گیا ہے، کچھ لذت کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن کب چھن جائیں گی، کب مل جائیں گی، کس کو ملیں گی، کون عزت کی کرسی پہ بیٹھے گا، کون ذلت کے غار میں پھینک دیا جائے گا، اللہ جانتا ہے، اور وہی قادر مطلق ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی ان آیات پر غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب ایسا لگ رہا ہو کہ کفری غالب آ رہا ہے، شرک غالب آ رہا ہے، اور ظلم غالب آ رہا ہے، اور آتے ہی چلا جا رہا ہے، تو کیا بات ہے، کہاں اصلاحی کوششیں اور دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ تو رجوع کر لینا چاہیے کہ حضرت نوح نے جتنی لمبی محنت کی ہے اتنی تو کوئی کر ہی نہیں سکا ہے، اور حضرت ہود کی محنتوں اور حضرت صالح کی محنتوں، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کی محنتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غور کیا جائے گا تو گویا ماضی سے ہمیں حال کے لیے مواد مل جائے گا، اور مستقبل کے لیے بھی ہمارے پاس عبرتیں جمع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے، حالات سے مایوس ہوں گے، اور حالات کے بیچ کام کریں گے جو کام اللہ نے سونپا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے وہ کام کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کریں گے، حق بولیں گے، حق لکھیں گے، حق کہیں گے، حق کی دعوت دیں گے، اور باطل کا ابطال کریں گے۔ یہ کام انبیاء کرام کے طریقہ کار پر کرتے رہیں گے، اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے، اور یاد رکھیں گے کہ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آتا ہے یا جس وقت بھی آ سکتا ہے، اور یا کوئی مصیبت آئے تو تم سوائے اللہ کے کس کو پکارتے ہو؟ جب دیکھتے ہو کہ اب مصیبت ایسی ہے کہ نہ دیوتا کام آ رہا ہے، نہ دیوی، کوئی نہ واسطہ کام آ رہا ہے، نہ وسیلہ، تو انسان کی فطرت بول پڑتی ہے، اے اللہ، گاڈ کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی لاٹ کہے، کوئی اللہ کہے، کوئی وہ اس کو جس نام سے بھی جانتا ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، اس کو بے ساختہ اور بے چینی سے پکارتا ہے۔ یہ اسی کو فرمایا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی دہائی دیتے ہو ایسے موقعوں پر؟ اس وقت تمہاری فطرت پھٹ پڑتی ہے، تمہارا اندرون بولتا ہے، تمہارا ضمیر چیختا ہے، اور تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تو فرمایا کہ بل ایاہ تدعون، تم اسی کو پکارتے ہو، اور پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ تمہاری مصیبت ٹال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ کافر و مشرک نکلتے دریائی سمندری سفر میں، کشتیوں پہ بیٹھتے، بڑے خوش و مگن ہو کر چلتے، اور پھر کہیں بور میں پھنستے یا طوفان دیکھتے تو اب اس وقت اپنی مورتیاں پھینک پھاک دیتے اور اے اللہ پکارنے لگتے، اور اللہ ان کو نجات دے دیتا اپنے کرم سے، اور یہ فرماتا کہ پھر جب وہ واپس آتے، امن کی حالت میں ہوتے، پھر انکار شروع کر دیتے، پھر شرک کرنے لگتے۔ انسان کی عجیب طبیعت ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر کیفیت دوسری ہوتی ہے، جب راحت اللہ دیتا ہے تو اللہ ہی کا انکار کرنے لگتا ہے، اور اللہ ہی کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک عجیب تضاد کا شکار رہتا ہے۔ یہ انسان کی جو طبیعت ہے، اس کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ سمجھی جائے، بار بار زندگی کی میں اسی کے تجربے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے مسلمان ہیں تو مسجدوں میں، اور غیر مسلم مشرک ہیں، ہندو ہیں تو مندروں میں، اور جہاں جہاں جن کے لیے کوئی وسیلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو راحت ملے گی، ادھر بھاگتے ہیں سب۔
اس لیے کہ ان کے ضمیر میں، ان کے اندرون اور باطن میں اللہ کی ایک چھپی ہوئی معرفت ہے، ان کی فطرت اللہ کو جانتی ہے۔ گھر کا ماحول اللہ کی معرفت اگر نہیں پیدا کر سکا ہے تو وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہونے کے باوجود بھی اپنے باطن اور اپنے اندرون اور اپنے ضمیر کی پکار کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں یہ بات ودیعت فرمائی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، جو نیچر بنائی ہے، اور اللہ نے جو دین عطا فرمایا، دین میں اور فطرت میں کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں کے اندر ہم آہنگی، یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اسی کو نبی پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھرانے میں، کسی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان پیدا ہو، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کی تختی صاف ہوتی، بعد میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ حقائق ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وجود عطا فرما کر ان کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہونی تھی قیامت تک، ان کا ایک حشر برپا کیا تھا، جس کا قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں تذکرہ فرمایا، اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تھی، اور اللہ نے یہ فرمایا تھا الست بربکم۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی جو تجلی دیکھی تمام انسانوں نے، تمام مذہب کے لوگ جو بعد میں کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہو گئے، تو انہوں نے بے ساختہ کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اللہ نے دیدار کرایا تھا، یہ وہ تجلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس ترتیب سے انسان پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک عالم مثال میں یا اسی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ان کو وجود عطا فرما کر، ان کے سامنے اپنی تجلی کا اظہار فرما کر، ان کی فطرت میں اپنی معرفت کی یہ جھلکی ودیعت فرما دی تھی۔ بہرحال ضرورت اسی بات کی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے اندر چھپی ہوئی اسی معرفت، دبی ہوئی اسی معرفت کو مخاطب کیا جائے اور ان کے ضمیروں کو پکارا جائے، ان کے اندرون میں ایک اللہ کی معبود برحق کی جو پہچان چھپی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اس پہچان کو نمایاں کیا جائے، اس کے اوپر سے گرد کو جھاڑ دیا جائے، اور ان کی فطرت پر جو دھبے آ گئے ہیں، میل کچیل آ گیا ہے، اسے صاف کر دیا جائے، آئینہ مجلہ ہو جائے۔ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ضرورت ہندوستان میں بھی ہے، دنیا کے ہر خطے میں ہے۔ اگر اس پر پوری توجہ مسلمان اپنی مرکوز کر دیں تو انشاءاللہ بے شمار ایسے انسان ہوں گے جن کی فطرت مجلہ اور مصفہ ہو جائے گی۔ باقی جن کے بارے میں یہ ہے کہ من یشاء اللہ یضلل، اللہ تعالیٰ جس کو محروم کر دینا چاہتا ہے، اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے، تو وہاں تو بھائی اللہ سے تو کوئی سوال کیا نہیں جا سکتا۔ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا اس سے کوئی باس پرس نہیں ہو سکتی، کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ اور باقی ساری مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات سے ان کا مالک سوال کرتا ہے، جب چاہے سوال کرے اور جب چاہے ان کو تنبیہ فرمائے۔ یہ حق صرف اور صرف اسی کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔